بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم. I am مشتاق شمیم and you are watching BBC بڈگام براڈ کاسٹنگ چینل. ناظرین، میرے کئی مضامین جو گزشتہ کئی برسوں سے بعض اخباروں اور رسالہ جات کی زینت بن چکے ہیں اور جو سیاسی اور تاریخی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں، ان مضامین کو میں BBC چینل کی وساطت سے آپ کی خدمت میں ویڈیو اور آڈیو کی صورت میں دوبارہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ماضی کے کھٹے میٹھے حالات سے سبق حاصل کیا جا سکے اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے ان مضامین سے حد تک استفادہ حاصل کیا جا سکے. پروگرام کے اس سیگمنٹ کا نام رہے گا ماضی کا ماجرا. آئیے دیکھتے ہیں. ڈیئر ویورز، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ یہ جو مضمون ہے یہ نومبر 2018 میں جموں کشمیر کے موقر اخبارات اور رسالہ جات میں شائع ہوا تھا، اور یہ کہ یہ مضمون جموں کشمیر کے مین سٹریم اور علیحدگی پسند سیاسی رہنماؤں کے لیے چشم کشا ہے. اسی لیے آج کے دن یعنی 5 اگست کو اس مضمون کو میں نے BBC کی زینت بنا دیا ہے. حریت قائدین اور علیحدگی پسند عوام کو اب حکمت عملی بدل دینے کی ضرورت ہے. کشمیری قوم کو کسی کے رحم و کرم پر چھوڑنا دانش مندی نہیں. مشتاق شمیم خان صاحب، بڈگام، کشمیر. فی الوقت ریاست جموں کشمیر میں سیاسی ماحول زبردست گرم ہے. 21 نومبر 2018 عیسوی کو شام دیر گئے ریاست کے گورنر SP ملک نے ریاستی آئین کے تحت حاصل شدہ اختیارات کو بروئے کار لا کر 2014 عیسوی میں منتخب پایا گیا 12واں ایوان اسمبلی تحلیل کرنے کا فرمان جاری کر دیا. 27 جون 2018 عیسوی کو ریاست کی PDP BJP مخلوط سرکار BJP کی طرف سے حمایت واپس لینے کے بعد لگ بھگ 3.5 برس تک اقتدار میں رہنے کے بعد اقلیت میں آ گئی اور ریاست میں گورنر راج نظام قائم ہو گیا. لگ بھگ 5 ماہ تک بعض سیاسی پارٹیاں جوڑ توڑ کر کے نئی سرکار کا قیام عمل میں لانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگاتی رہی، لیکن جب 21 نومبر کو PDP کی سربراہ محبوبہ مفتی اور پیپلز کانفرنس کے سربراہ سجاد غنی لون نے ایک ہی دن اور ایک ہی وقت پر حکومت سازی کے لیے گورنر ملک کے سامنے اپنا دعویٰ پیش کرنے کی کوشش کی، اسی وقت موصوف نے غیر متوقع طریقے سے اسمبلی تحلیل کرنے کا تحریراً اعلان کر دیا. اگرچہ اس مدعے کو لے کر گورنر موصوف کو ریاستی و ملکی سطح پر زبردست تنقید کا سامنا کرنا پڑا، تاہم انہوں نے بھی اپنے فیصلے کو صحیح قرار دینے کے لیے اپنے دفاع میں ایک واضح اور وزندار دلیل پیش کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. چنانچہ BJP کے ایک سابق MLA گگن بھگت نے گورنر کی طرف سے غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے ریاستی اسمبلی کو تحلیل کرنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ آف انڈیا میں چیلنج کر دیا تھا، لیکن عدالت عالیہ کی 2 رکنی بینچ نے مسٹر بھگت کی عرضی کو یہ کہتے ہوئے نامنظور کر دیا کہ گورنر موصوف نے حالات کی نزاکت کو بانپتے ہوئے ریاستی اسمبلی تحلیل کر کے نہایت ہی مناسب و موزون قدم اٹھایا تھا. سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آتے ہی پردیش BJP نے گگن بھگت کو نظم شکنی کی پاداش میں پارٹی سے خارج کرنے کا اعلان کر دیا. خیر، اب تو ریاستی اسمبلی تحلیل ہو چکی ہے اور آئین کی روح سے آئندہ 6 ماہ کے اندر ریاست میں از سر نو انتخابات منعقد کرانا ناگزیر بن چکا ہے. ہر چند کے اگلے برس اپریل مئی مہینوں کے دوران پارلیمانی انتخابات منعقد ہو رہے ہیں. اس لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے جموں و کشمیر ریاست کے اسمبلی چناؤ پارلیمانی الیکشن کے ساتھ ہی کرانے کے امکانات روشن نظر آ رہے ہیں، کیونکہ دونوں چناؤ بیک وقت منعقد کرانے سے انتخابی انتظامات پر
خرچ ہونے والی ایک بہت بڑی رقم کو کافی حد تک بچایا جا سکتا ہے۔ اور تو اور سیکیورٹی اعتبار سے حساس اس ریاست میں الیکشن کے نام پر بار بار حالات خراب ہونے کی رسک کو بھی بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال اس بات میں دو رائے نہیں کہ کشمیر وادی میں پی ڈی پی کے برے دن چل رہے ہیں، جبکہ جموں خطے میں بی جے پی کے مضبوط قلعے میں دراڑیں پڑنے کا آغاز ہو چکا ہے۔ ادھر وادی میں پی ڈی پی خیمے سے آج کل آئے روز بڑے بڑے لیڈر، جن میں سابقہ ممبران اسمبلی بھی شامل ہیں، نو دو گیرہ ہو رہے ہیں، اور ادھر جموں میں بی جے پی سے وابستہ چوٹی کے رہنما پارٹی سے باہر نکلنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ اگرچہ حال ہی میں اختتام ہو چکے 5 ریاستوں راجستھان، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، تلنگانہ اور میزورم کے اسمبلی انتخابات میں بی جے پی کی شرمناک ہار نے پارٹی کی اعلیٰ سیاسی قیادت، خاص طور سے نریندر مودی اور امت شاہ کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ تاہم ریاست جموں کشمیر کے اقتدار اعلیٰ پر قابض ہونے کے لیے بی جے پی قیادت اب کی بار اپنے تمام تیر و ترکش آزمانے کی تیاری میں جٹ چکی ہے، چونکہ بی جے پی استعمال کرو اور پھینک دو پالیسی کا استعمال کر کے این سی اور پی ڈی پی کو ریاستی عوام کے سامنے بے نقاب کر کے ردی سامان کی طرح کوڑے دان میں پھینک چکی ہے، اور اب پارٹی خاصا اپنے کشمیر دشمنانہ ایجنڈے کو پائے تکمیل تک لے جانے اور اسلام مخالف خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے اپنے پسر پروردہ سجاد غنی لون اور عمران رضا انصاری کے سامنے ہڑیاں ڈال کر ان کو اپنے شیشے میں اتارنے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ سجاد لون کو وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بٹھا کر بی جے پی قیادت آئین ہند کی دفعات 370 اور 35A کے ساتھ ساتھ ریاستی آئین اور پرچم کی دھجیاں اڑانے کا من بنا چکی ہے۔ اس ناپاک مشن میں کامیاب ہونے کے لیے بی جے پی نے وادی کے بعض معروف سیاسی لیڈروں کو سجاد غنی کی طرف سے سجائے گئے خیمے کے اندر جمع کرنے کے لیے پیسوں کی بساط بچھا کے رکھ دی ہے۔ آثار و قرائن سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آئندہ 1-2 مہینوں کے دوران پی ڈی پی، این سی، کانگریس، یہاں تک کہ حریت کانفرنس سے تعلق رکھنے والے بہت سارے سیاسی اشخاص پیپلز کانفرنس میں شامل ہو کر الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں یا نہ کریں، لیکن میری چھٹی حس مجھ سے بار بار کہہ رہی ہے کہ اس میگا سیاسی گیم پلان میں پورا لون پریوار یکجٹ ہو چکا ہے۔ نام نہاد حریت لیڈر بلال غنی لون اپنے والد مرحوم خواجہ عبدالغنی لون کی طرف سے قائم کی جا چکی پارٹی پیپلز کانفرنس کو مکمل طور پر اپنے برادر اصغر سجاد لون کے حوالے کرنے کا من بنا چکے ہیں۔ بلال لون کو گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ کی کرسی اپنے بائی کے قدموں کے بالکل پاس میں کھڑی دیکھ کر یقین ہو گیا کہ سجاد اپنے والد مرحوم کی وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کی خواہش ایک نہ ایک دن ضرور پورا کر لے گا۔ اس لیے لون پریوار کی کچن کیبنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ سجاد کی راہوں میں پڑے تمام کانٹوں کو بلال اپنی پلکوں سے نکال باہر کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ بلال پی سی کو مکمل طور پر سجاد کے سپرد کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، اور ان کے دل میں اپنے بھائی کے لیے بہت زیادہ پیار بھی اچانک امنڈ آیا ہے، جیسا کہ انہوں نے حال ہی میں اپنے انٹرویو میں کہا تھا۔ اس بن آواز کے آنے والے طوفان کی آہٹ کو اگر ریاست جموں کشمیر کے سیکولر پسند اور حریت نواز سیاسی رہنماؤں نے آج محسوس نہیں کیا، تو پھر ان کو وقت گزرنے کے بعد چیخنے، چلانے اور ماتھا پیٹنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ یہ حریت کانفرنس کی غلط پالیسیوں کا شاخسانہ ہے کہ ہم آزادی کی لکیر کو پھلانگنے کی کوشش میں ابھی تک بہت کچھ کھو چکے ہیں اور پتہ نہیں کب تک ہوتے رہیں گے۔ ہم آئے روز اپنی نوجوان نسل کو کٹتے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی اعلیٰ تعلیم یافتہ نئی پیڑھی کو برباد ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے قیمتی اثاثوں کو ہولناک آگ میں جلتا دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی ماں بہنوں کی عصمت کو تار تار ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی بصیرت اور بصارت چھنتے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنے آئین اور پرچم کی دھجیاں اڑتے دیکھ رہے ہیں، ہم آئین ہند کی دفعہ 370 اور 35A کو لٹتے دیکھ رہے ہیں، ہم ریاست کی خصوصی شناخت کو مٹتے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اتنا دیکھنے کے باوجود ہم اپنی غلط پالیسیوں اور طرز عمل کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہم اپنے ہدف کو پانے کے لیے کوئی نئی حکمت عملی تشکیل دے نہیں پا رہے ہیں۔
ہم آزادی پسند عوام کو ہندوستان کے اعلیٰ کاروں کے پیچھے پیچھے چلنے کے لیے مجبور کر رہے ہیں۔ ہم بار بار بھارت کے گماشتوں کو یہاں پر سرکار بنانے اور عوام کے ساتھ ظلم و جبر روا رکھنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ آزادی کی لڑائیاں صدیوں تک لڑی جا رہی ہیں، لیکن ذرا خدا را بتائیے اس دوران اپنے دشمنوں کے لیے میدان کھلا چھوڑ دینا کہاں کی دانائی ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے۔ چنانچہ 1999 عیسوی میں ریاست میں عسکری جدوجہد کا آغاز ہوا۔ تب سے لے کر اب تک ہمارے علیحدگی پسند رہنما الیکشن بائیکاٹ پالیسی اپنائے ہوئے ہیں۔ ان 30 برسوں کے دوران ریاست میں 4 مرتبہ اسمبلی، 6 مرتبہ پارلیمانی، 2 مرتبہ پنچایتی اور بلدیاتی انتخابات عمل میں لائے گئے۔ کم شرح فیصد میں ہی صحیح، لیکن ہر چناؤ میں یہاں ووٹ پڑتے رہے اور حکومتیں بنتی رہی۔ فرق صرف اتنا پڑا کہ کبھی شیخ خانوادے سے وابستہ باپ بیٹے کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو کبھی مفتی گھرانے سے تعلق رکھنے والے باپ بیٹی کو اقتدار کی گدی پر بیٹھنا نصیب ہوا۔ اپنے ادوار اقتدار میں یہ دونوں خانوادے ہندوستان کے من پسند خاکوں میں رنگ بھرتے رہے اور وہی سب کچھ کرتے رہے جو دلی میں بیٹھے ان کے آقاؤں کی مرضی رہی۔ شیخ و مفتی خاندانوں نے ریاست، خاص طور سے وادی میں خون کی ہولی کھیلنے میں کبھی کوئی آر محسوس نہیں کی۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو اندھا بنانے میں ہمیشہ بھارت کے فوجی اہلکاروں کو کھلی چھوٹ دے کے رکھی تھی۔ انہوں نے ریاست جموں کشمیر کو حاصل خصوصی شناخت مٹانے اور ہمارے آئین و پرچم کی دھجیاں اڑانے میں، یہاں تک کہ دفعہ 370 اور دفعہ 35A کو کمزور بنانے میں کبھی کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ غرض بھارت کے حکمرانوں اور پالیسی و فیصلہ سازوں نے یہاں پر جو بھی تباہی مچا دی، اس بربادی میں ان دو خانوادوں کا ان کے ساتھ مکمل طور پر دست تعاون شامل حال رہا۔ ہر چند کے 2019 میں یہاں پر پھر سے پارلیمانی الیکشن کے ساتھ ساتھ اسمبلی انتخابات منعقد ہونے جا رہے ہیں۔ پھر سے یہاں کے لوگ زندہ باد، مرد آباد کے نعرے لگانے اور ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں گے۔ پھر سے شیخ، مفتی یا زیادہ سے زیادہ لون خانوادوں سے تعلق رکھنے والے شہزادے اور شہزادیاں مسند اقتدار پر براجمان ہوں گی۔ پھر سے یہاں پر مارداڑ، لوٹ پاٹ اور قتل و غارت گری کا بازار گرمایا جائے گا اور ہم ہاتھ ملتے اپنی آنکھوں سے تباہی و بربادی ہوتے ہوئے دیکھتے رہ جائیں گے۔ حریت والو، اب کی بار خدا را اپنی حکمت عملی میں ذرا سی لچک لانے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ ایسے اشخاص کو حکومت سازی کے لیے آگے لانے کے لیے راہ ہموار کر لو جو کم از کم یہاں پر خون خرابہ ہونے کی اجازت نہ دیں، جو دفعہ 370 اور 35A کا جنازہ اٹھنے نہ دیں، جو حقوق انسانی کی پامالیوں پر قدغن لگانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو بدعنوانیوں اور بے ضابطہ گھیوں پر روک لگانے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، جو جمہوری طریقے سے حق خود ارادیت کے لیے اپنی آواز ہر چھوٹے بڑے ایوان میں بلند کرنے سے نہ ہچکچائیں، جو یہاں پر ہو رہی نسل کشی پر نکیل کسنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کر سکیں، جو جدوجہد آزادی میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے لگن اور ہمت سے کام کر سکیں۔ چنانچہ صندوق کی طاقت بندوق کی طاقت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ جس طرح ہندوستان کی 5 ریاستوں کے سیکولر پسند عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے فرقہ پرست سیاسی طاقتوں کو دھول چٹانے پر مجبور کر دیا، اسی طرح سے ہم بھی ووٹ کی طاقت سے آزادی کا ہدف حاصل کرنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر اب کی بار آپ لوگ ہندوستان کی چال بازیوں اور لن ترانیوں کا توڑ کرنے میں ناکام رہے تو یہ مظلوم قوم آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ فی الوقت کشمیری عوام کی دلی خواہش ہے کہ اب کی بار یہاں پر مسلم متحدہ محاذ کے طرز پر ایک مشترکہ سیاسی پلیٹ فارم قائم ہونا چاہیے جو الیکشن میں براہ راست حصہ لے کر حکومت سازی کے لیے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز کرے، تاکہ کم سے کم آزادی اور حق خود ارادیت مانگنے والوں کو کھلی فضا میں اپنی آواز بلند کرنے کا موقع میسر ہوتا رہے۔ شکریہ ناظرین، تھینکس فار واچنگ BBC۔